بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت پڑھی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس میں ہم نے اسم کا معنی کیا تھا گناہ، اور عدوان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا زیادتی۔ یہ تو اسم کا لفظی ترجمہ ہے کہ اسم کا معنی ہے گناہ، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اسم سے کیا مراد ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس اسم سے مراد جو گناہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، یہ اسم کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 2-3 لوگ ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتے اور ان کا ایک ساتھی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کے لیے جانا چاہتا ہے مسجد میں، وہ جانے نہیں دیتے، اس کا راستہ روکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں اور طرح طرح کے جملے اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے مل کے اس کو جو ہے نا وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا اور پھر اس پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ آج کل جیسے رمضان ہے، تو رمضان میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھ رہا، نہ رکھے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا، دوسرا گناہ کیا کر رہا ہے؟ کھانے پینے کی اس کی دکان ہے یا ہوٹل ہے، اپنی دکان یا ہوٹل کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی اگر کسی نے کچھ کھانا پینا ہے یا کسی کا دل چاہے کچھ کھانے پینے کو تو وہ میرے پاس آ کے میری دکان سے، میرے ہوٹل سے کھانے پینے کی چیزیں لے سکتا ہے، اور دن دہاڑے وہ ہوٹل کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کے ان کا ڈسپلے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ نہ تو خود اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے روزہ رکھنا، اور بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے پر ابھار رہا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ ایک طرح سے تعاون کر رہا ہے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں، وہ میری دکان سے آ کے کھا پی سکتا ہے، میرے پاس دوپہر کا، صبح کے ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا انتظام موجود ہے، جب مرضی جو مرضی آ کے کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے گناہ کرنے میں تعاون فراہم کر رہا ہے ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھ رہے یا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتے، کہ چلو ٹھیک ہے اگر روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو بھی ہمیں باہر سے کھانے پینے کا سامان فلاں جگہ سے مل جائے گا۔ اس کی قرآن پاک سے بھی ایک مثال ہے کہ کافر لوگ ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کیسے؟ سورہ انفال کی آیت ہے، نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فسينفقونها، پس وہ خرچ، ان کا خرچ کرنا ان کے اوپر کیا ہوگا؟ حسرت ہوگا، ثم یغلبون، اور پھر ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی شکست کھا جائیں گے، ایمان والے مسلمان ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، فتح پا جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہ لوگ ایک تو خود اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے، اور دوسرا جو لوگ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتے ہیں، مسجد حرام میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سارے مل کے روک رہے ہیں۔ تو یہ اس کی قرآن پاک سے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔